لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری گائیڈ کی 8ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ضیاء الحق چوہان حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ دن ہمیں مسلمانان برصغیر کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے کئی اشروں پر محیط انتھک جد و جہد کے بعد پاکستان قائم کیا۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پاکستان کو بنانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں، دن رات محنت کی۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی انہوں نے مقابلہ کیا، انگریزوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، سکھوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ جو کلمہ گو تو ضرور تھے لیکن وہ ہندوؤں اور انگریزوں کی گود میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے قیام میں بے حد روڑے اٹکائے، ان کا بھی مقابلہ کیا، اور اس طرح ایک طویل صبر آزما جد و جہد کے بعد پاکستان کی صورت میں ہمیں منزل ملی۔ ناظرین محترم، یہ جو قربانیاں پاکستان بنانے کے لیے کئی اشروں پر محیط عرصے میں دی گئیں، وہ تو ایک طرف رہیں۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی جب ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان کی طرف چلے تو اس وقت جو ان پر مظالم ہوئے وہ ایک الگ ظلم و ستم کی داستان ہے۔ تحریک پاکستان کے عظیم لیڈروں میں سے ایک بڑے رہنما مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اجماع ملت کے لیے تعمیری تجاویز اور تحریک خلافت پاکستان، یہ اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے۔ آپ مسلمانوں کی قربانیوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں نے یک زباں ہو کر پاکستان کا مطالبہ کیا۔ پاکستان بنا تو اس مطالبہ کرنے والوں میں سے نصف یعنی قریباً 5 کروڑ پاکستان سے باہر رہ گئے۔ نہ صرف باہر رہ گئے بلکہ ہندوستان کے لونڈی غلام بن گئے، اس قسم کے غلام جو پرانے زمانے میں ملک فتح کرنے والے بنایا کرتے تھے۔ 30 لاکھ کے قریب پاکستان کے شہدائی کلکتہ، بہار، گڑھ مکتیشور، بھرت پور، پٹیالہ، مشرقی پنجاب، بمبئی، دہلی، بریلی، رامپور، جونا گڑھ، کشمیر اور حیدرآباد دکن کے قتل عام میں شہید ہو گئے۔ 1 کروڑ کے قریب مسلمان اپنا گھر بار، وطن، جائیداد، عزیز، پیارے اور عمر بھر کی کمائیاں ہندوستان چھوڑ کر پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے۔ 50,000 عصمتیں کفار کے ہتھے چڑھ گئیں، سینکڑوں اسلامی مقامات مقدسہ کی توہین ہوئی، عرب عرب کی جائیداد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے قبضہ میں چلی گئی۔ بڑے بڑے کتب خانے، دینی مدارس اور آثار قدیمہ جن میں تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، دہلی اور آگرہ کی دیگر عمارات، حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ اور بھوپال جیسی ریاستیں جن کے رقبے اور آمدنی دنیا کے متمول ترین ملکوں سے ٹکر کھاتی تھی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ نسل آدم نے اپنی آفرینش سے لے کر آج تک کسی ایک مقصد کے لیے ایک وقت میں اتنی بڑی قربانی کبھی پیش نہیں کی۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نقصانات کا ایک جگہ میزان کیجئے۔ دنیا کے کسی ملک نے ایک ربع صدی میں ان دونوں جنگوں کے اندر وہ قربانی نہیں دی جو ہم نے قیام پاکستان کی خاطر 1 سال کے اندر دی۔ جرمنی نے 2 جنگوں میں شکست کھا کر یہ نقصان برداشت نہیں کیا۔ روس نے ہٹلر کے ہاتھوں پٹ کر بربادی ملک کی پالیسی پر عمل کر کے یہ نقصان نہیں اٹھایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت مسلمانوں نے صلیبی جنگوں میں اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی۔ چنگیز خان کی عالمگیر فتوحات کے نقصانات کتابوں میں درج ہیں، اس نے اپنی تمام فتوحات میں اتنا نقصان نہیں اٹھایا تھا۔ یہ تمام تر قربانیاں قیام پاکستان کی خاطر تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے کیا مراد تھی؟ تو قیام پاکستان جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ آئیے اس مقصد کو سمجھنے کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر وحید الزمان کی کتاب قائد اعظم محمد علی جناح، میتھ اینڈ ریئلٹی، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قائد اعظم کا جو نقطۂ نظر تھا پاکستان بناتے وقت، اس کے بارے میں بتایا کہ 1943 میں
قائد اعظم نے سردار شوکت ایاز خان سے پاکستان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، پاکستان would be a base where we will be able to train and bring up Muslim intellectuals, educationists, economists, scientists, doctors, engineers, technicians, etc., who will work to bring about Islamic Renaissance. فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا بیس ہوگا جہاں پر ہم تربیت دیں گے اور پرورش کریں گے مسلمان دانشوروں کی، ماہرین تعلیم کی، ماہرین اقتصادیات کی، سائنسدانوں کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی اور ٹیکنیشینز کی. آفٹر نیسیسری ٹریننگ دے وڈ سپریڈ ٹو ادر پارٹس آف دا اسلامک ورلڈ. ضروری تربیت کے بعد وہ دنیا کے اسلامی دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل جائیں گے ٹو سرو دیئر کو ریلیجنسٹز، تاکہ اپنے ہم مذہبوں کی خدمت کر سکیں، اینڈ کریٹ اویکننگ امنگ دیم، اور ان کے اندر بیداری پیدا کر سکیں، ایونچولی ریزلٹنگ ان دا کریشن آف اے سالڈ کوہیسو بلاک، اے تھرڈ بلاک وچ ول بی نیدر کمیونسٹک نار کیپٹلسٹک بٹ ٹرولی سوشلسٹک based on the principles which characterized Caliph Umar's regime. یہ حضرات اسلامی دنیا میں پھیل جائیں گے اور وہاں پر لوگوں میں یہ بیداری پیدا کریں گے، اور اس بیداری کے نتیجے میں ایک تیسرا بلاک، ایک ٹھوس بلاک تشکیل پائے گا جو نہ تو کمیونسٹک ہوگا نہ کیپٹلسٹک ہوگا، بلکہ وہ سوشلسٹک ہوگا، اور وہ ان بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضرت قائد اعظم کے اس ارشاد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جہاں پہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی یاد تازہ ہو جائے، وہ اصول اور قاعدے اور ضوابط یہاں پہ نافذ ہو جائیں اور اسلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. ناظرین محترم، قیام پاکستان کے لیے جو عظیم قربانیاں دی گئی تھیں، جن کی ایک جھلک حضرت مجاہد ملت کی کتاب سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ یہاں پہ حکمران عیاشیاں کریں اور عوام بنیادی ضرورتوں کو بھی ترستے رہیں، اور پھر جب 14 اگست کا دن آئے تو نہ ان قربانیوں کو یاد کیا جائے، نہ ان محسنوں کو یاد کیا جائے جنہوں نے یہ ملک بنانے میں اپنی زندگیاں کھپا دیں؟ بجائے اس کے یہاں پہ میراتھن ریسیں منعقد کی جائیں، یہاں پہ رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جائیں اور گلیوں بازاروں میں ڈھول بجائے جائیں اور باجے بجائے جائیں. یہ جو جشن آزادی کا ہمارا انداز یہاں پہ بن چکا ہے، یہ قطعاً پاکستان کے نظریات اور پاکستان کی بنیاد اور اس کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتا. پاکستان کے قیام کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست کا دن اس طرح منائیں کہ مجاہدین آزادی اور ہجرت کی صعوبتیں برداشت کر کے پاکستان میں آنے والوں کی ارواح کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ان کے لیے تلاوت کلام پاک کی جائے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے. ہمارے شہر گجرخان میں ایک زمانے تک یہ سلسلہ رہا ہے کہ 14 اگست کی صبح کا آغاز یوں ہوا کرتا تھا کہ تمام عمائدین شہر، جن میں شہر کے سرکردہ تاجر بھی ہوتے تھے، جن میں شہر کے سماجی کارکن بھی ہوتے تھے، ایس ایچ او صاحب بھی ہوتے تھے، ڈی ایس پی صاحب بھی ہوتے تھے، ججز صاحبان بھی ہوتے تھے، تھانے کا عملہ بھی ہوتا تھا، عدالتوں کا عملہ بھی ہوتا تھا، عدلیہ، انتظامیہ اور دوسرے تمام محکموں کے سربراہان، وہ سب لوگ صبح کی نماز مرکزی جامع مسجد جی ٹی روڈ میں ادا کرتے تھے، اور وہاں پر نماز کے بعد قرآن خوانی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے قیام میں جتنے بھی مسلمانوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اور اپنی محنتیں کی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہوتی تھی، اور اس کے بعد مٹھائی تقسیم کی جایا کرتی تھی. مسجد کی شہادت جب سن 2000 میں ہوئی تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ موقوف ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سلسلے کو نہ صرف مرکزی جامع مسجد میں بلکہ ملک بھر کی مساجد میں
دوبارہ سے شروع کیا جائے، اور 14 اگست کی صبح کو حکمران بھی اور عوام بھی سب کے سب مساجد میں حاضر ہوں، نماز ادا کر کے وہاں پہ قرآن خوانی کریں اور مجاہدین آزادی کی ارواح کے لیے دعا کریں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں مدفون اور آسودہ خاک ان مجاہدین آزادی کے مزارات پہ حاضری دیں جو ان علاقوں میں جن کی قبور موجود ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا جائے، اور ان کے کارناموں اور ان کی محنت، ان کی جد و جہد کو سامنے لانے کے لیے نوجوان نسل کو اس سے روشناس کروانے کے لیے سیمینارز کا اہتمام کیا جائے۔ 14 اگست کو قوم کا ہر فرد یہ عہد کرے کہ وہ قیام پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی حد تک ذمہ داری پوری کرے گا اور اپنے حصے کا کام ہر شخص کرے گا، تاکہ پاکستان اسلام کا بیس کیمپ بنے اور یہاں سے پوری اسلامی دنیا کی رہنمائی ہو، جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی قیمت پوچھنی ہے تو ان مسلمانوں سے پوچھئے جو اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں کے مظالم کا شکار ہیں۔ اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھیے۔ اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو فلسطین کے مظلوموں کا حال ملاحظہ کر لیجئے۔ ہم یہاں پہ آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو ناظرین محترم، 14 اگست کا دن بجائے رقص و سرود میں گزارنے کے، بجائے ہلڑ بازی میں اور سڑکوں پہ ویلنگ کرتے ہوئے گزارنے کے، اس دن اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی جائے، اور اس طرح سے اللہ اور رسول کو راضی کیا جائے، اور جب اللہ اور رسول راضی ہوں گے تو پھر پاکستان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور ہم اس زوال سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہوں گے کہ جو اس وقت ہم پر مسلط ہے۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کو اس کے تقاضوں کے مطابق منا سکیں۔ جشن آزادی ایسے منائیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی ہم سے راضی ہوں، اور ان کی رضا جب ہمیں ملے گی تو پھر انشاءاللہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ضرور ہوگا۔ والسلام۔